ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں مسلمانوں کے لیے کچھ سماجی قانون اسلام کی روشنی میں بتائے گئے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں، اور پچھلی آیات میں مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں اجازت لے کر کے جانے کا قانون بیان کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سے مسلمان بغیر اجازت کے اٹھ کر کے نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام سے حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں سے جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین نے فرمایا کہ جنگ بدر اور جنگ احد کی ذلتوں کا بدلہ لینے کے لیے جب کفار مکہ نے پورے طور پر تیاری کر کے مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد خندق کھودنا یہ طے پایا۔ سخت بلا کی سردی تھی اور صحابہ کرام غربت کا شکار تھے۔ صحابہ کرام پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور خندق کھود رہے تھے۔ ایک تو ٹھنڈک، اوڑھنے کے لیے پورا جو ہے وہ گرم کپڑا بھی موجود نہیں، اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے۔ تو جو مخلص اہل ایمان تھے وہ ساری تکلیفوں کو میرے آقا علیہ السلام کی محبت میں جھیل رہے تھے، اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے بطن اقدس پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ منافقین کی مکاری کی یہ حالت تھی کہ باری باری بہانے سے چھپ چھپ کر کے نکل رہے تھے، کوئی اجازت دے کر، کوئی بغیر اجازت کے، بہانے بنا کے نکل رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب اللہ کے رسول انہیں کسی ایسے کام کے لیے بلائیں جس کے لیے جمع کیے گئے ہیں تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ اور جو منافقین ہیں ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، چھپ کے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو رہے تھے۔ تو یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنے والے بہت ہیں، اور یہ کہنے والے کہ میں مسلمان ہوں اس کا اعلان کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن سچا مسلمان کون ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے وہ ہر طریقے سے تیار رہے۔ ایسے سچے مومنوں کی نشانی کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول انہیں بلائیں کسی بھی کام کے لیے تو چپ چاپ اٹھ کر کے نہیں جاتے ہیں، پہلے اجازت لیتے ہیں۔ اولاً تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر اچانک سخت ضرورت پڑ جائے تو بہت ادب کے ساتھ میں اجازت طلب کرتے ہیں، اور یہی نشانی ان کے دین اور ایمان کی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، محبوب یہ جب مخلص بندے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ جس کو چاہیں اس کو اجازت دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔
اور جس کو چاہیں اس کو اجازت نہ عطا فرمائیں۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب ان کے لیے استغفار کریں، کیونکہ اے محبوب تیری محفل سے وہ اٹھ کے جا رہے ہیں، اتنی دیر تک غیر حاضر رہ رہے ہیں، تو آپ کی محفل سے یہ محروم رہ جا رہے ہیں اتنی دیر کے لیے، تو ان کے لیے استغفار فرمائیں۔ تو یہ اہل ایمان کا طریقہ۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مختار بنایا ہے، محبوب جس کو چاہو اجازت دے دو، جس کو چاہو منع کر دو۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہر کام کے اندر حکمت ہوا کرتی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چاہنا یہ خدا ہی کا چاہنا ہے، خدا ہی کا چاہنا ہے۔ اور غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم نے بہت ضرورت کے تحت کچھ دیر کے لیے واپسی کی اجازت مانگی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر تم کو اجازت ہے کیونکہ تم منافق نہیں ہو۔ تو مطلب کیا ہوا، جو بہانے بنا کے جاتا ہے وہ مجرم ہے، اور جو محبت میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام ہر کام میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت مانگا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا ارادہ کیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اجازت طلب کی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر وہاں ہمیں مت بھول جانا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کتنی عظیم شان ہے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی شفقت دیکھو، اجازت بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر ہم کو مت بھولنا، وہاں پہ ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو صحابہ کرام اگر عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں تو اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اذن طلب کر رہے ہیں۔ اور اس سے صوفیاء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ آداب میں سے ہے کہ جب امام وقت، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ پیر و مرشد ہو، کسی اہم کام کے لیے مسلمانوں کو جمع کرے تو مسلمان بغیر اجازت کے وہاں سے نہ جائیں، اور کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد سے اذن لے کر کے اپنے امام کی اجازت سے جائے، اور شدید ضرورت آ جائے تو امام کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں اجازت عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جمعہ کے دن خطبہ کے لیے آپ ممبر پر رونق افروز ہوتے، کوئی آپ سے جانے کی اجازت مانگتا تو وہ آپ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تاکہ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے، تو میرے آقا علیہ السلام دیکھتے تھے، جس کو چاہتے تھے اس کو اجازت عطا فرما دیتے تھے۔ تو جو مشائخ طریقت ہیں انہوں نے فرمایا کہ مرید جب کسی خاص کام سے جانا چاہے تو چاہیے کہ اپنے پیر سے پوچھے، اور اگر پیر مکان میں نہ ہو تو پیر کے دروازے پر حاضر ہو اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، پیر کو آواز نہ لگائے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، یہاں تک کہ پیر کی روح سے اجازت دے گی، اسے احساس ہوگا، تب جا کے وہاں سے جائے۔ اب آج کل جو دور چل رہا ہے مادیت کا، اب نہ تو کوئی روح کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، اور نہ روحیں اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان کو اپنے پیر و مرشد کے اذن کا جو ہے وہ پتہ چلے۔ کتنے لوگ ہیں پیر سے مرید ہو جاتے ہیں، لیکن پیر کے حکم پر عمل کرنا ان کے لیے جو ہے موت کے برابر ہوتا ہے۔ آپ کتنے جو ہے وہ مریدوں کو دیکھ لیں، پیر و مرشد نے جو شریعت کے احکام بیان کیے ان پر بھی عمل نہیں کرتے، اور اس کی کوئی مثال دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ یہ کیا کم بڑی مثال نہیں ہے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کروڑوں کی تعداد میں مرید ہیں، لیکن ان میں سے لاکھوں ایسے مل جائیں گے جو حضور کے فتوے کے خلاف جو ہے وہ ویڈیوگرافی بھی کرتے ہیں، فوٹو بھی کھنچواتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بد مذہبوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ تو یہ پیر و مرشد کے حکم کے خلاف ورزی کرنا، یہ فیض سے محروم ہونا ہے۔ صاحب البیان فرماتے ہیں حضرت ابو عثمان سے پوچھا گیا آپ ہمیں وصیت فرمائیں، آپ نے فرمایا دین پر مجتمع رہو، اپنے اکابر کی مخالفت کبھی مت کرو، ہر طاعت اور عبادت کی ان سے اجازت لو اور ان کے مشورہ پر اطاعت کرو، اوراد و وظائف کرو، اور حسب اطاعت محتاجوں، مسکینوں اور ناداروں کی مدد کرو۔ اور آپ دیکھیں آج بھی جب کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے تو پیر کی اجازت سے پڑھا جائے تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے، اور جو بغیر اجازت کے پڑھا جائے تو اس کے اندر وہ فیض نہیں ہوا کرتا۔ اب یہ ایک بڑی باریک بات ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو میں اس کے رمز کی طرف اشارہ کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ یعنی یہاں جو فرمایا گیا رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے ایک دوسرے کو کوئی پکارتا ہے۔ اس کا 3 مفہوم بیان کیا گیا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تمہیں بلائیں حاضر ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جیسے کوئی تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو کوئی جاتا ہے نہیں جاتا، نہیں، محبوب جب بلائیں تو بلانے پہ فوراً حاضر ہو جاؤ، کیونکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحیی، اللہ اس کے رسول جب بلائیں تو بلانے پہ حاضر ہو جانا چاہیے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے لوگوں، نبی کی دعا اور دعائے ضرر کو اپنے لیے اپنی دعا کی طرح مت سمجھو، نبی کی دعا کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کر دیں تو صحابہ میں سے کتنوں کو جنت عطا فرما دیں، اور اگر میرا آقا علیہ السلام اگر دعائے ضرر کر دیں تو عتبہ کو جو ہے وہ شیر پھاڑ کر کے کھا جائے۔ تو اپنی دعا اور نبی کی دعا کو برابر مت سمجھو۔ تیسرا اس کا ایک مفہوم یہ ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو نبی کو ایسے مت بلاؤ، جیسے کہتے ہو اے عبداللہ، اے زید، اے بکر، نبی کو ایسے مت بلاؤ یا محمد، بلکہ نبی کو جب بھی بلانا ہو، مطلب ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہو تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یعنی یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، یا راحت العاشقین، راحت العاشقین، یا مراد المشتاقین، یا خاتم النبیین، یعنی محبت کے الفاظ سے، اس طرح سے وسیع القابات سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خطاب کرو، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہوئے۔ اور یہ سنو، چاہے تم دور سے پکارو یا قریب سے، ادب ملوز ہونا چاہیے، اور چاہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہو یا آپ کے وصال کے بعد ہو، ہمیشہ یہی ادب رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر، یعنی یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ منافق ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ بعد مفسرین نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام جمعہ کے دن خطبہ پڑھتے تو منافقین ایک دوسرے کے سہارے یا صحابہ کے پیچھے سے ہٹ کے مسجد سے نکل جا، یعنی میرا آقا علیہ السلام کا خطبہ سننا بھی ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ جب دل میں نفاق ہو، جیسے آج کل کے وہابیوں کو آپ دیکھو، سرکار کی شان میں علم غیب کے بارے میں یا کسی عظمت کے بارے میں بیان کرو نا تو ادھر ادھر جھانکیں گے اور نکل جائیں گے فوراً۔ تو یہ اس زمانے کے منافقین سے ان کو وراثت میں یہ طریقہ ملا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا وبال کیا پڑے گا، فرمایا کہ ڈریں جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ فتنہ سے مراد ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ دلوں پہ غفلت کی مہر لگا دے گا اور توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ آج آپ دیکھیں، ہم اللہ کے رسول کے فرامین کو ہم نے ترک کیا، سنتوں کو چھوڑا تو ہمارے دل کتنے سیاہ ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں فتنہ سے مراد دل کا سخت ہو جانا اور معرفت الہی سے متاثر نہ ہونا۔ آج دیکھو کتنی باتیں، پہلے کے زمانے میں لوگوں کو ایک دین کی بات معلوم ہوتی تھی، اس پہ عمل کرتے تھے۔ آج سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کی آیت بھیج رہا ہے، کوئی حدیث پاک بھیج رہا ہے، علماء تقریروں پہ تقریریں کر رہے ہیں، لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے رسول کی سنتوں کو ترک کرنے سے یہ فتنہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، یہ فتنے میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے۔ اور فتنے کا ایک معنی یہ بھی ہے، صاحب جلالین نے بیان کیا کہ انہیں کوئی ایسی مصیبت پہنچے گی جس سے ان کی منافقت ظاہر ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے۔ یہ ان کے لیے جو ہے وہ فتنہ ہے کہ ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو سعید فرماتے ہیں فتنے سے مراد ہے کسی کو استدراج کے طور پر نعمتوں سے مالا مال کر دینا، یہاں تک کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ یعنی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خوب پیسہ آ رہا ہے، بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، خوب تندرست توانا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور عبادت نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے بھاگا ہوا، لیکن خوب خوشحال ہے، خوب عزتیں مل رہی ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے مچھلی جو ہوتی ہے، کانٹا ڈالو تو مچھلی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، وہ تو سمجھتی ہے کہ آج تو مزہ آ رہا ہے، وہ تو جب کانٹا کا جب کھینچتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ گئے کام سے۔ تو ایسے ہی یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ بندہ گناہ پہ گناہ کرے اور اس کو نعمتوں پہ نعمتیں ملیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو یہ فتنہ بندہ اس میں کب مبتلا ہوگا؟ جب اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ او یصیب عذاب علیم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرما دے۔ پھر آخر کے اندر یہ
سورہ فرقان کی آخری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو جس میں وہ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی رب نے فرما دیا کہ خبردار اے منافقوں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں، تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی ساری چیزوں کے بارے میں علم ہے، وہ سب کی پیدا بھی کرنے والا ہے، سب کا مالک بھی ہے، سب پر قادر بھی ہے، سب کا علم بھی رکھتا ہے، سب کو موت اور زندگی دینے والا ہے۔ ایک دن آئے گا جب سب اچھے برے اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ سب کے اچھے برے اعمال کو بتا دے گا۔ دنیا کی زندگی میں کیا کیا تھا سب ان کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ جانتا بھی ہے اور سب کچھ کر بھی سکتا ہے۔ اگر ابھی چھوٹ دے رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، جب وہ پکڑے گا تو ایک ہی ساتھ میں جو ہے وہ بندوں کو گرفت فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی ان آیات کی روشنی میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کو یا آپ کے حکم کو معمولی سمجھے وہ ملعون ہے، اور صاحب تفسیر ساوی نے فرمایا کہ وہ کافر ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت والی ہر چیز اعلیٰ ہوا کرتی ہے، یعنی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو منسوب ہو جائے سب اعلیٰ ہے، آپ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ سورہ نور تھی، سورہ نور کی تفسیر مکمل ہوئی اور آگے سورہ فرقان کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مقدس کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو معمور فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔